اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 10 سنیں گے۔ جہادی جذبوں میں آگ لگا دینے والا شعلہ بیان خطاب۔ فتح اسقلان کے بعد سلطان نے تمام لشکر کو جو اطراف میں منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فاضلہ اور ہر فن اور علم کے اہل کمال جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک سے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچنے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے آمنا سامنا ہوا تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت والا مرتبہ، برادران عالی ہمت اور تمام امراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا۔ ان سب سے صلاح و مشورہ لیا اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پراثر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی باری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصے میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا ہے۔ ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ اتنی مدت تک مسلمان بادشاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاصر رہیں۔ اتنا زمانہ اس پر فرنگیوں کے قبضے کا گزر گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ایوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جس کی بنا تقوی پر ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا مقام اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، غضب کی بات ہے وہاں کفار کا قبضہ ہے۔ افسوس افسوس اللہ کے پیارے بندے جوگ در جوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہوا ہے، جس پر ایک بلند قبہ تاج کے مانند تیار کیا ہوا ہے، جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ برق رفتار براق پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس میں سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے محراب، اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دیکھنے والے کو حوض کوثر یاد آ جاتا ہے۔ یہ بیت القدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور مبارک گھروں میں سے ہے، دوسرا اور دو حرمین شریفین سے تیسرا ہے۔ وہ ان تین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف سفر کیا جائے، اور کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا ہے۔ اس کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ اسی سے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغمبروں نے جہاں عمریں گزاری، یہ برکتوں کے سر چشمہ اور خوشیوں کی پرورش گاہ ہے۔ یہ وہ مبارک اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آسمانی برکتوں کا نزول متواتر اس مقام پر ہوا۔ اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی۔ اس میں سیدنا مریم علیہ السلام کی وہ محراب ہے جس کے حق میں پروردگار عالمین فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندے اس میں تمام دن عبادت کرتے اور راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی بنیاد سیدنا داؤد علیہ السلام نے ڈالی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کی وصیت کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کی تعریف کو سبحان الذی سے شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال سعید سے اس کو فتح کیا تھا، کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ سورہ کو شروع کیا، اور قرآن کا نصف بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بس یہ مقام کیا ہے، بزرگ اور عالی شان ہے، اور جو
مسجد کیسی عالی قدر اور اکرام ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علو شان کو اس طرح بیان فرماتا ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی اور اپنے کمال قدرت کی آیت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دکھائیں۔ اسی مقام کے فضائل ہم نے نبی علیہ السلام سے سنے جو بذریعہ روایت ہم تک پہنچے ہیں۔ عرش سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور اس قسم کو پورا کرنے تک لڑوں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ اس امر میں متفق ہیں کہ یروشلم میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ متفس موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 60,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ شکست حطین کے بعد کوئی عیسائی امیر یا سردار سوائے یروشلم کے وہاں نہ رہا تھا۔ بالیان ایک عیسائی سردار بھی حطین کو شکست سے بھاگ کر سور میں جا کر پناہ گزین ہوا تھا۔ وہاں سے بقول مورخ آرچر اس نے سلطان سے اجازت مانگی کہ اس کو اپنی بیوی اور بچے اور یروشلم میں پہنچا دینے کے لیے وہاں سے 1 دن کے لیے جانے دیا جائے، اور پختہ اقرار کیا کہ اگر اجازت دے گی ہی تو 1 شب سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے گا۔ سلطان نے از راہ اخلاق اور مروت اس کو اجازت مطلوبہ دے دی، لیکن جب یروشلم میں پہنچ گیا تو لوگوں نے اسے وہیں رہ جانے کی ترغیب دی۔ وہ بدعہدی کر کے وہاں رہنے کو رضامند ہو گیا، اور اس طرح ایک عیسائی سردار یروشلم میں موجود ہو گیا، اور دوسرے سرگرم عیسائیوں نے موجود عیسائیوں کے درمیان جوش و سرگرمیاں پیدا کرنے کی ہر ایک تدبیر کی، ان کے درمیان نہایت پرجوش تقریریں کی، ان کی ہمت اور دلیری کو بڑھایا اور شہر کی حفاظت کرنے پر آمادہ کیا۔